أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يجزنا أو عذاب أليم. اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے دروازے پر عورت کے شوہر کو موجود پایا۔ کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اس کو قید کیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یہ سورہ یوسف کی 25 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں یہ مضمون چلا آ رہا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ میں مبتلا کرنے اور ان کو رجھانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، اور ایک دن اس نے اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیا اور سارے اسباب مہیا کر لیے، لیکن یوسف علیہ السلام مسلسل بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر ان کو کچھ ایسی باتیں بتلا دی، دکھلا دی، جس کا ذکر پچھلی آیت میں آیا ہے کہ برہان ربی، جس کی وجہ سے وہ فوراً متنبہ ہو گئے۔ حالانکہ غیر اختیاری اور فطری خیالات کی کشمکش چل رہی تھی۔ ایک انسان کی فطرت میں ہے کہ جو چیز اور جو غیر اختیاری خیالات آتے ہیں اس کی کشمکش چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی برہان ربی کو انہوں نے دیکھا تو وہ دل میں آنے والے جو خیالات تھے، غیر اختیاری خیالات، وہ بھی ختم ہو گئے، اور فوراً وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے دروازے کا رخ کیا، دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ ان کے پیچھے پیچھے وہ عورت بھی بھاگنا شروع کی، اور دروازے پر پہنچتے پہنچتے اس نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے دروازے کے، ان کے پیچھے وہ عورت بھی باہر نکلی۔ جیسا ہی یہ لوگ باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب جو مجرم ہے، جو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، اندازہ کیجئے کہ جب اس کے سامنے ایسی کوئی بات ہو جائے تو فوراً جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس عورت نے فوراً یوسف علیہ السلام پر الزام دھر دیا اور ان کے اوپر تہمت لگا دی، کیونکہ اب سہم گئی کہ شوہر سامنے کھڑا ہوا ہے اور یہ حرکت ہو چکی ہے، اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا بات۔ تو اس نے تہمت لگا دی حضرت یوسف علیہ السلام پر کہ اس قسم کے انسان کے لیے کیا سزا ہو سکتی ہے جس نے آپ کی عزت کو خراب کرنا چاہا اور آپ کی بیوی کے پیچھے پڑ گیا، اس کو قید کر دیا جائے یا ایسی دردناک سزا دی جائے۔ یہ کہنے لگی وہ عورت۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پیغمبرانہ شان کے مطابق اس بات کا اظہار تو نہیں کرنا چاہ رہے تھے جو وہ حرکت ہو رہی تھی، لیکن چونکہ اب ان کو اس میں ملوث کر دیا گیا اور ان کے اوپر تہمت لگا دی گئی تھی اور اس کو صاف کرنا بھی ضروری تھا، اس لیے انہوں نے اگلی آیت میں جو بات آ رہی ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قدت من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس نے مجھے رجھانے کی کوشش کی، اور عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے۔ لہذا جب یہ بات چل رہی تھی، الزام لگایا جا رہا تھا، تو یوسف علیہ السلام بھی خاموش نہیں بیٹھ سکے، اس لیے کہ ان کو تو اپنی صفائی میں بات کرنی ہی تھی۔
تو انہوں نے کہہ دیا عزیز مصر کے سامنے کہ اس عورت نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے مجھے رجھانے کی کوشش کی، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے۔ یہی طریقہ کار ہم سب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات بھی یہی ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر الزام لگا دے، تہمت لگا دے یا بدگمانی پھیلا دے، لوگ آپ سے بدگمان ہو جائیں، تو ضروری ہے کہ آپ ان کی بدگمانیوں کو دور کریں، جو الزام لگایا گیا ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر جو ہے اس طریقے کا کام کر کے امت کو دکھلایا تھا کہ ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے اور آپ کی زوجہ ساتھ میں تھی، آپ ان سے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ زمانے میں روشنیوں وغیرہ کا اتنا انتظام نہیں ہوتا تھا، اندھیرا تھا۔ ایک صحابی وہاں سے گزر رہے تھے سامنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو آواز دے کر پکار کر کہا کہ یا فلاں، یہ میری زوجہ صفیہ ہے۔ اس پر وہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایسا آپ نے کیوں کہا؟ کیا ہم کو آپ کے اوپر شک ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدگمانی ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے اس کو پہلے ہی تمہارے سامنے رکھ دیا اور صفائی کر دی اس کی۔ اور اگر کوئی نبی کے متعلق بدگمانی کرے، اس میں شک و شبہ کرے تو ایمان سے ہی نکل جائے گا۔ اس کے ایمان کو بچانا بھی مقصود تھا، اور بدگمانی پھیلنے کا اگر کہیں پر اندیشہ ہو تو اس کی صفائی کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑا شریف اور نیک خدا ترس ہوتا ہے، اس کے تعلق سے لوگ بری باتیں پھیلا دیتے ہیں، بدگمانیاں پھیلا دیتے ہیں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا پرواہ ہے، لوگ جو چاہیں کہتے پھریں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ لوگوں کو جو بدگمانی ہو رہی ہے وہ بدگمانی کو آپ جو ہے اس کی صفائی پیش کریں اور آپ ان کے سامنے کہہ دیں ایک بار وضاحت کے ساتھ کہ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے جس نے بھی پھیلائی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، لیکن ایک دفعہ تو سارے مجمع کے سامنے سارے جو لوگ ہیں اس کو لے کر اڑ رہے ہیں، ان کے سامنے اس بات کو واضح کر دینا ضروری ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ تو یہاں تک جو حالات پیش آئے، اب مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ عزیز مصر کو فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا، بڑی زبردست کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ وہ ایک طرف تو بیوی ہے جو ان کے ساتھی ہے، اور دوسری طرف وہ لڑکا انتہائی ہونہار اور نیک لڑکا، قابل اعتماد لڑکا، جو ان کے گھر میں ان کی نظروں کے سامنے پرورش پا رہا ہے۔ اس کے بارے میں بھی وہ جانتے ہیں کہ وہ اچھا اور نیک لڑکا ہے۔ کوئی ثبوت اور شواہد موجود نہیں ہے، گواہ موجود نہیں ہے، فیصلے کیسا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ ایسے موقعوں پر اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ گناہوں سے بچاتے ہیں ان کو۔ اللہ ہی کی توفیق سے انسان گناہ سے بچ سکتا ہے، ورنہ کسی کی مجال نہیں، ضرورت نہیں کہ وہ گناہوں سے بچ جائے اور شیطان کی حربوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا چاہیے، چاہے آپ کوئی کیوں نہ ہو۔ کہیں پر یہ نہیں سمجھنا کہ مجھے کیا ہوگا، مجھے کون بہکائے گا۔ ہر انسان کو جو ہے گمراہ کیا جا سکتا ہے، شیطان تو پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کے نفس اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں جب وہ ان سے مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، ان گناہوں سے محفوظ کرتے ہیں ان کو۔ پھر ان کے اوپر اگر کوئی الزام آ جائے، ان کو بے گناہ ہونے کا جو ہے سامان مہیا کرتے ہیں، ان کے بے گناہی کے تعلق سے لوگوں کو جو ہے بتاتے ہیں، یہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں۔ پھر رسوائی کا اگر موقع ہو جائے کہیں، تو نہ صرف آخرت کی رسوائی سے بچاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے بندے ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، تو ان کو بچا کر آخرت کی رسوائی سے بھی بچایا جاتا ہے اور دنیا کی رسوائی سے بچانے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایسی حفاظت فرماتے ہیں کہ نہ صرف گناہ سے بچاتے ہیں، اور اگر کبھی ایسی چیز بدگمانیاں لوگوں کے سامنے پیدا ہو جائے تو ان کے بے گناہ ہونے کے حالات پیدا کر دیتی ہیں، اور ان کے لیے جو ہے رسوائی کا کوئی سامان مہیا نہیں ہونے دیتے، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے ان کو محفوظ کرتے ہیں۔ عموماً ایسے کام میں چھوٹے بچوں کو استعمال کیا گیا ہے،
وہ چھوٹے بچے جو ماں کی گود میں ہوتے ہیں، شیرخوار بچے جسے کہا جاتا ہے، جن کو کچھ بولنا چالنا نہیں آتا، ابھی وہ بولنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قوت گویائی عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض وقت ایسے حالات پیش آئے ہیں کہ وہ ماں کی گود سے بولنے لگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کی برات کا اظہار کر دیے ہیں۔ ایسے کئی موقعوں پر ہوا ہے۔ اسلامی تاریخ میں جو ہے یہ 4 مواقع ایسے بتائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو صرف ایک دن کے تھے، حضرت مریم پر تہمت لگائی گئی کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی اور ماں کی گود سے اپنی ماں کی برات کا اظہار کرے اور ان کی بے گناہ ہونے کا اظہار انہوں نے کیا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ایک بات بتائی جاتی ہے کہ فرعون ان کے اوپر شبہ کرنے لگا تھا۔ حضرت موسیٰ، فرعون کی جو بیوی تھی، اس کی بال بنانے والی عورت کی ایک چھوٹی بچی تھی، وہ بچی سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا، وہ بچی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی، اس سے بچایا۔ اور ایک واقعہ قوم بنی اسرائیل کے متعلق، ایک بزرگ شخصیت ابن جرح جس کا نام بتایا جاتا ہے، ان کے اوپر بھی تہمت لگائی گئی اور بڑی سازش کا شکار کر دیا گیا تھا ان کو بھی بچانے کے لیے، ان کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے سے کہلوا دیا، اس کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اور یہ چوتھا یہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے جو ہے ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا ہے۔ امام احمد کی کتاب مسند احمد میں اور مستدرک میں حاکم نے اور ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح میں اس حدیث کو درج کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 4 چھوٹے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی تھی، یعنی جو بچے بات نہیں کر سکتے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر بات کرنا سکھلا دیا تھا۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، کئی ایک احادیث کی کتابوں میں جو ہے آپ کو مل سکتی ہے۔ تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں فرمایا کہ ایک چھوٹے سے بچے کو جو گہوارے میں پڑا ہوا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر قوت گویائی عطا فرما دی۔ وہ یہ سب دیکھ رہا تھا، لیکن کسی کو یہ گمان نہیں تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکا یہ سب ساری حرکتیں دیکھ رہا ہے، نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ سمجھ رہا ہے، اور پھر اس کو وقت آنے پر اپنے انداز میں بیان بھی کر دے گا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا، اور جب یہ واقعہ پیش آیا اور عزیز مصر کو میں کشمکش میں مبتلا ہو گئے کہ فیصلہ کیا کریں، تو اس وقت فوراً یہ بچہ بول اٹھا۔ بتایا جاتا ہے انہی کے خاندان میں سے ایک بچہ تھا جو اس وقت گھر میں موجود تھا، جو لیٹا ہوا تھا، جھولے میں سو رہا تھا اور اٹھ کر یہ ساری حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر اس کو بولنا سکھا دیا اور اس نے یہ ساری باتیں بتا دی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو برگزیدہ بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں اور جو فرمانبردار بندے ہیں، جو مجاہدہ کرتے رہتے ہیں، ان کی کیسی حفاظت فرماتے ہیں۔ ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو، کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری خفیہ پولیس ہے، تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے اعضاء اور دیگر ساری چیزیں تمہارے بس اور قابو میں ہیں۔ جیسا کہ فرما دیا گیا کہ قیامت کے روز بھی ایسا ہی ہوگا، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ مجرموں کو جو ہے دیکھنے کے لیے ساری چیزوں کو مقرر کر کے رکھے ہیں۔ نہ صرف وہ چیزیں مجرموں کو دیکھ رہی ہے بلکہ مجرموں کا ریکارڈ بھی اپنے پاس رکھ رہی ہے، اور وقت آنے پر اس کو ظاہر کر دیا جائے گا اور بروز قیامت یہ ظاہر کیا جائے گا۔ لوگ جب جھوٹ بولنا شروع کریں گے اپنی عادت کے مطابق تو اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ سورہ یاسین میں جیسا بتایا گیا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ مہر لگا کر ان کے ہاتھ اور پیر سے اللہ تعالیٰ بولنے لگائیں گے، ہاتھ بولنے لگیں گے، پیر گواہی دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ سورہ حامیم سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ گواہ ہو جائیں گے ان کے
کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں، یعنی اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے اعضاء اور یہ در و دیوار، یہ زمین، یہ سب میرے قبضے قدرت میں نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں تھی، اور ہمارے سارے اعمال نوٹ کیے جا رہے تھے۔ اس وقت پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے ایسے بچوں سے اللہ تعالیٰ کام لے لیتے ہیں جن کو بولنا بھی نہیں آتا ہے، اور اپنے بندوں کی صفائی کے لیے، ان کی برات کے لیے۔ تو اس بچے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہلوا دیا؟ صرف یہ بھی کہہ سکتا تھا بچہ سادگی کے طور پر کہ یوسف قصوروار نہیں ہیں، سچے ہیں، اور وہ عورت زلیخا جو ہے جھوٹی ہے اور اس نے ہی گناہ کیے ہیں۔ بس اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی بہترین حکیمانہ بات اس بچے کی زبان سے نکلوا دی کہ لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ یہ کیا کہتا ہے کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین۔ اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے، اور اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے۔ یعنی کرتے کو دیکھو، کہا کہ اس یوسف کے کرتے کو دیکھو، اور اگر وہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ سمجھو کہ عورت سچ کہہ رہی ہے، اور اس سلسلے میں یوسف جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ یوسف بھاگ رہے تھے اور عورت اس کے پیچھا کر رہی تھی، اس نے ان کا کرتا پکڑ کر کھینچا، وہی قصوروار ہے، یہ بے قصور ہے۔ یہ ایسی بہترین بات، حکیمانہ بات اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان سے کہلوا دی۔ یعنی یہ بات کہہ دینے کے بعد فیصلہ کرنے میں کسی قسم کا کوئی تکلف ہی باقی نہیں بچا، کیونکہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کرتے کو دیکھنے سے اندازہ ہو گیا کہ کرتا کہاں سے پھٹا ہوا ہے اور کون قصوروار ہے۔ ان آیتوں میں جو واقعے کا تذکرہ آ رہا ہے، زبردست عبرت اور نصیحت ہے اس میں کہ بے حیائی اور فحش کے متعلق اللہ تعالیٰ کس قدر غضبناک ہوتے ہیں اور کس قدر اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، جلال آتا ہے اس میں، یہ بتانا مقصود ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، فرمایا سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی اور فحش کو پھیلانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سخت ناپسند کرتا ہے، اور ان کو نہ صرف آخرت میں عذاب ملے گا بلکہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے وہ، اس قدر اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور اندازہ کیجئے کہ اس کی سزائیں کیسی ہیں۔ قتل کرنے پر ایک انسان دوسرے انسان کو اگر قتل کر دیتا ہے تو قصاص کا قانون ہے اسلام میں، جان کے بدلے جان۔ جس انسان کو مارا ہے تو وہ جو مارا ہے قاتل کو مار دیا جائے گا، لیکن اس میں کچھ استثنائی صورتیں ہیں، کچھ رعایت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ مقتول کے ورثہ اگر چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، یا اس سے جو ہے کچھ خون بہا لے کر، فدیہ لے کر اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ صورتیں ہیں قاتل کے بھی بچنے کی، لیکن جو زانی ہے اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، جبکہ قاتل نے ایک انسان کو قتل کیا ہے، زانی نے قتل نہیں کیا ہے۔ لیکن دیکھیے کہ کتنی سخت سزا ہے۔ سورہ نور میں جو ہے یہ بات آئی کہ 100 کوڑے مارے جائیں گے زانی اور زانیہ کو، الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، فرمایا 100 کوڑے مارے جائیں گے ان کو۔ وہ کس کو؟ جو غیر شادی شدہ زانی ہیں، جو شادی شدہ زانی ہیں اس کا تذکرہ روایتوں میں ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ملتا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے جو شادی شدہ زانی ہے اس کو سنسار کر دیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی تھی، وہ نعمت کے ہونے کے باوجود اس نے ایسا گناہ کیا ہے، تو پھر اس کو اس زمین پر رہنے کا کوئی حق باقی نہیں بچا۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر قاتل کو تو معاف کیا جا سکتا ہے، کوئی کچھ نہ کچھ رعایت کی صورت ہے، تو پھر زانی کو کیوں معاف نہیں کیا جا سکتا؟ یہ اس لیے کہ قاتل نے ایک انسان کا قتل کیا ہے، زانی نے انسانیت کا قتل کیا ہے۔ یہ قتل ہونے کے بعد، زنا ہونے کے بعد کیسی تباہیاں مچتی ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے، معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، حسب نسب محفوظ نہیں رکھتا، عورتوں کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی اگر ایسے مجرموں کو چھوٹ دے دی جائے گی۔ اس لیے زنا کی بڑی سخت ترین سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ یہ اس واقعات کو جو ہے پیش کیا گیا تھا کہ لوگوں کو عبرت اور نصیحت ہو کہ اس قسم کے کام اللہ تعالیٰ کو کس قدر ناپسند ہے۔ گناہ کبیرہ کہا گیا ہے، کبائر سب سے بڑے گناہ، شرک کے بعد جو ہے یہ اس قسم کے گناہوں کو لا کر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہوتے ہیں ایسے کاموں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔